أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد تحقیق، انزلنا نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم شرمگاہیں تمہاری، وریشن اور زینت بھی ہے، ولباس التقوی ولباسو اور لباس التقوی تقوی کا، ذالکہ یہ، خیرن بہتر ہے، ذالکہ یہ، من آیاتی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالی کی، لعلہم شاید کہ وہ، یذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، باعث زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا اور ہم سب کو بتایا گیا سوآتکم۔ اب جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے، جیسے شرمگاہ، پورا جسم، ریشن وہ لباس جو حسن اور رعنائی کے لیے پہنا جائے گا۔ گویا لباس کی پہلی قسم اور پہلی ضرورت کیا ہے کہ ستر کو ڈھانپنا، ستر پوشی کرنا، جو انتہائی ضروری ہے، اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت یہ فرض کر دیا ہے ہمارے اوپر۔ اور پھر دوسرا کہ اپنی خوبصورتی بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے، لباس ہماری پہچان ہوتی ہے، لباس سے ہم پروقار لگتے ہیں۔ ان دونوں قسموں کے لیے لباس کے لیے سامان اور مواد فراہم فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود۔ اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے، یعنی تقوی والا، جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح یا خشیت الہی وغیرہ۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہی ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے، غرور کرنے کی بجائے، ریا کرنے کی بجائے، اترانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کا شکر بجا لائے اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ اس سے یہ بھی مفہوم اور معنی نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد اور تقوی کے مظہر ہو۔ اس کے علاوہ نیا لباس پہن کر یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تمام تر تعریفیں
اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ ذرا ہم مزید اللہ تعالیٰ کے الفاظ پر غور کریں گے۔ حالانکہ یہ لباس التقویٰ اور لباس کے بارے میں ابھی پچھلی ہی آیت میں کافی بتانے کی کوشش کرتی رہی ہوں، لیکن چونکہ آج ہمارا مقصد یہ ہو گیا ہے کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا، اور نت نئے طریقے نکل آئے ہیں دکھانے کے۔ ہر کوئی کپڑے کرائے پہ لے کر پہن رہا ہے اور دکھاوے کی غرض سے، اور کیا کیا جتن کر رہا ہے اور کتنا قیمتی لباس پہن رہا ہے، جبکہ تقویٰ سے عاری نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ ہمارے اوپر عنایت ہے، فضل ہے، ورنہ چڑیاں اور دیگر جانور، شیر، چیتے، مرغیاں، بطخیں، یہ سب لباس دے کر بھیجی گئی ہیں اور بار بار نہیں بدلتی۔ یہ ہماری شان ہے کہ ہم لباس کو بار بار بدلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لباس کو نازل کیا، کیوں؟ جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کے لیے اور جسم کی حفاظت اور زینت کے لیے بھی۔ اور بہترین لباس تقویٰ ہی کا لباس ہے، اصل لباس تو تقویٰ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ لباس پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور لباس بنانے کی چیزیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کر کے دی ہیں۔ لہٰذا ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپا کر رکھیں، کپڑے پہن کر بھی ننگے نہ ہوں، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اچھے کپڑے پہننے کو دیے ہیں تو ہم نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور عاجزی کرنی ہے، اور اپنی اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ جب بھی نیا جوڑا سلوائیں تو اپنا ایک پہلے والا جوڑا صدقہ کر دیں، اور صرف پہلے والے پرانے جوڑے ہی نہیں، نئے جوڑے بھی لوگوں کو بے شک دیں۔ جیسے شیطان نے کھانے کے ذریعے انسان کے اوپر حملہ کیا، ایسے ہی لباس کے ذریعے بھی وہ حملے کرتا ہے۔ تو یہ دو ویک پوائنٹس ہیں انسان کے، کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا، کھانا اور کپڑا، لباس۔ اگر ان میں حلال، جائز اور صحیح طریقے اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور سب سے بہترین لباس تو تقویٰ کا لباس ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا، جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ جو دل کے اندر ہے، لیکن ہمارے لباس سے، ہماری چال ڈھال سے، ہمارے انداز سے، ہمارے دیکھنے سے، ہمارے کردار سے، ہمارے لباس سے ظاہر ہو جائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ریزلٹس کیا ہیں، صرف ریچولز کی پابندی کرنا، یا ظاہر پہ توجہ دینا، یا باطن پہ بھی، دونوں مل کر جو شخصیت تعمیر کرتے ہیں اصل میں وہی ہے۔ ریچولز کی پابندی اپنی جگہ، لیکن وہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ باطن، دل کی صفائی اور ستھرائی، اندر کا معاملہ درست، اور انسان اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے۔ پھر خبردار کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ نت نئے سٹاف، یہ پرنٹ، یہ ڈیزائنز، یہ میچنگ، یہ کنٹراسٹ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیا ہے۔ مجھے ایک خاتون ملی، ان کا بہت پیارا، بہت بڑا بوتیک ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ باجی، ہم نے انہی آیات سے یہ جو ڈیزائننگ کی ہے، یہ جو کپڑا بنا گیا، یہ طرح طرح، یہ ان لوگوں نے یہیں سے لیا ہے۔ تو یہاں سے ہم جتنے پوائنٹس لیں گے ہم لے سکتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم
سوآتكم وريشا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین زاد راہ بھی حج اور عمرے کے موقع پر تقویٰ ہے اور بہترین لباس بھی تقویٰ ہے۔ حج عمرے پہ بھی ہم کپڑے ہی بتاتے اور دکھاتے ہیں، اور کپڑے پہنتے ہوئے بھی ہم ڈیزائننگ، سٹیچنگ اور رنگ اور اس کی قیمت بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ اصل قیمت تو اس کا تقویٰ ہے، ایمان ہے۔